اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، بفضلہ تعالی ہم ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جس دین میں نہ صرف ہمارے عقائد و عبادات بلکہ ہمارے اعمال کو درست کرنے کے حوالے سے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے ایک اصولی بات یہ ارشاد فرمائی کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ اور جو تمہیں بھلائی پہنچتی ہے، تمہارا کوئی کام اچھا ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی اچھائی پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، تمہارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ وہ تمہارے کسی اعمال کی نحوست ہے یا تمہارے کسی اعمال کی وجہ سے وہ پریشانی تمہیں پہنچتی ہے۔ آج جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر طرف پریشانی ہی پریشانی نظر آتی ہے۔ کہیں ہم پر ظلم کرنے والے حکمران مسلط ہیں، تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں قحط سالی پڑ جاتی ہے، ہماری کھری فصلیں ہماری نظروں کے سامنے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، تو کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پر دشمن مسلط ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات و ارشادات کے اندر ہمیں ان مسائل، مصائب اور پریشانیوں کا جواب مل جاتا ہے۔ آج آپ کے سامنے اس حوالے سے 5 گناہ اور ان 5 گناہوں کے سبب آنے والے 5 قسم کے عذاب یا 5 قسم کی پکڑ کا ذکر کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث مبارک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خمس بخمس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کی وجہ سے، 5 اعمال کی وجہ سے 5 قسم کے عذاب آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ما نقض قوم العہد الا سلط اللہ علیہم عدوہم، کہ جب کوئی قوم عہد شکنی کرتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، عہد کرنے کے بعد اسے توڑ دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جرم اور گناہ کی وجہ سے اس قوم پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کے تناظر میں اگر ہم اپنے معاملات پر غور کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ آج ہمارے اندر عہد شکنی کوئی بڑی بات نہیں رہی۔ لوگ وعدے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاہدات کرتے ہیں، کانٹریکٹس کرتے ہیں، ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں اور بعد میں مکر جاتے ہیں، اور اس مکرنے کو کوئی برا فعل بھی نہیں سمجھا جاتا۔ چونکہ عہد شکنی ہمارے رگ و پے میں شامل ہو چکی ہے، تو اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم پر دشمن مسلط ہے۔ دشمنوں کے دل میں مسلمانوں کا خوف پیدا ہونے کی بجائے مسلمانوں کے دل میں دشمنوں کا خوف پیدا ہو چکا ہے۔
آج ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں، برطانیہ سے ڈرتے ہیں، غیر مسلموں سے ڈرتے ہیں، صرف زبانی جمع خرچ کی حد تک ان کے خلاف ہم معاملات کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہمارے دلوں میں یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کا خوف پیدا ہو چکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم عہد شکن قوم بن چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس عمل سے ہم توبہ کریں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرُ، کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے برخلاف اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر فقر کو، غربت کو، افلاس کو مسلط فرما دیتا ہے۔ آج نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں مسلمان اس اعتبار سے کمزور نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں غیر مسلموں سے، IMF سے، ورلڈ بینک سے سود پر قرض لینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور سود کے بارے میں انشاءاللہ تعالی میں عرض کروں گا کہ سود میں سوائے تباہی کے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس سے معاشرہ، سوسائٹی، قوم گراوٹ کا شکار تو ہو سکتی ہے لیکن بلندی نہیں مل سکتی۔ تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وما ظہرت الفاحشۃ فیہم الا ظہر فیہم الطاعون، کہ جب کسی قوم میں بد کرداری پیدا ہو جاتی ہے، فحش کاموں کا دورہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں طاعون کی وبا کو پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارک کا مفہوم میرے ذہن میں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ مختلف قسم کی بیماریاں اس قوم کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، ایسی بیماریاں کہ جن کا نام بھی انہوں نے کبھی سنا نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی ہم ڈینگی وائرس کا مقابلہ کرتے ہیں تو کبھی ہم کورونا وائرس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ نت نئی بیماریاں ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہر طبقے میں فحاشی و عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تمام قسم کی وباؤں کا سامنا کرنے کے باوجود ہماری قوم اس معاملے میں ابھی تک ہوش کے ناخن نہیں لے رہی ہے۔ آج بھی ٹی وی میں فحش قسم کے اشتہارات آ رہے ہیں، نیم برہنہ خواتین کو دکھایا جا رہا ہے۔ تو کیسے ہم اس وبا سے نجات پا سکتے ہیں؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر حیا کو، شرم کو پیدا کریں اور ہر اس کام کو چھوڑ دیں، عمل کو چھوڑ دیں، چاہے وہ تحریری طور پر ہو، تقریری طور پر ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، جو فحش کاموں کے زمرے میں آتے ہیں۔ سامعین محترم، نبی کریم علیہ السلام نے اس حوالے سے چوتھی بات جو ارشاد فرمایا کہ وما تفف الکیل الا منع النبات واخذوا بالسنین، کہ جب کسی قوم میں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی پکڑ آتی ہے اس قوم میں۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ڈنڈی مارتی ہے، ان کی زرعی پیداوار سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور ان پر قحط سالی کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ کیا ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی زمین ہے، ایک زرعی ملک ہے؟ یہاں گندم کی پیداوار ہو، چاول کی پیداوار ہو، گنے کی پیداوار ہو، دنیا کے کئی ممالک سے بہترین پیداوار ہوتی، اس کے باوجود ہمیں قحط سالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی چینی کی قلت پیدا ہو جاتی ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ مصنوعی ہو یا فطری ہو، ہر دو صورت میں قوم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی آٹے کی قلت ہو جاتی ہے، کبھی چاول کی قلت ہو جاتی ہے،
اور زرعی پیداوار میں برکت بھی ختم ہو چکی ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ٹڈی دل کا حملہ ہماری فصلوں پر ہوا، کروڑوں نہیں اربوں کی فصل، فروٹس ضائع ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کی بدخصلتی پیدا ہو چکی ہے۔ پیٹرول کم دیا جاتا ہے، ترازو پر مال تولتے وقت ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے کہ جس آیت کریمہ کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کے ذریعے سے وہ اپنے مال میں اضافہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے اضافے پر بربادی اور ہلاکت کی مہر لگا رہا ہے، اور جس پر اللہ کی طرف سے مہر لگا دی جائے ہلاکت و بربادی کی، اس میں کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ آخر میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو پانچویں بات ارشاد فرمائی کہ وما منعوا الزکاۃ الا حبس اللہ عنہم المطر، کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ نہیں دیتی، زکوٰۃ کو روک لیتی ہے، تو اس قوم پر بارش کا برسنا بند ہو جاتا ہے۔ اور بارش آپ کو پتہ ہے پانی نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، حیوانات کے لیے ایک جزو لا ینفک ہے، ایک انٹیگرل پارٹ ہے کہ جس کے بغیر زندگی کا چلنا محال ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بارش پہلے کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ کسان بارش کا انتظار کرتے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ وہ عشر ادا نہیں کرتے، اپنی فصلوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ کئی کئی ایکڑ زمین پر ان کی فصلیں ہوتی ہیں اور منوں وہ پیداوار حاصل کرتے ہیں، لیکن عشر ادا نہیں کرتے، نصف عشر ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث مبارک کے تناظر میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب 5 قسم کی بدخصلتی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں تو ان کی وجہ سے ہم پر 5 قسم کے عذاب بھی آتے ہیں، ہماری پکڑ آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے احوال، اپنے اعمال کو درست کریں تاکہ اس طرح کے عذاب سے محفوظ و مامون ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں حسن اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔